وزیر اعظم شہباز شریف گزشتہ کئی دنوں سے معاشی مسائل کی درست تشخیص کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے درست ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے ناپسندیدہ فیصلے کرنے ہوں گے، نجکاری کا عمل انتہائی شفاف ہوگا، بیوروکریسی کی رکاوٹوں کو حائل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، کسی کو الزام نہیں دے سکتے۔ آئندہ 5 سال کے دوران اپنی برآمدات کو دگنا کرنا ہوگا، زرعی شعبے میں انقلاب لانا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسمگلنگ کا مسئلہ صرف چینی، گندم، کھاد اور سٹیل تک ہی محدود نہیں، اسلحے سمیت اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اسمگل ہو رہی ہیں۔ ذخیرہ اندوزی پر قابو پانا لازمی ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری اور ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کے معاملات میں جوائنٹ وینچر بنائے جا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ کاروباری برادری کے ساتھ 2700 ارب روپے کے معاملات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ قرضے لے کر زندگی گزارنی ہے یا عزت و وقار کے ساتھ جینا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے لیے خطرناک مرض کی تشخیص کرتے ہوئے کہا کہ رینٹل بزنس مائنڈ سیٹ سے نکل کر محنت کرنا ہوگی۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف کی رینٹل بزنس مائنڈ سیٹ سے مراد کیا ہے؟ مگر یہ بات طے ہے کہ پاکستان کی معیشت کو سب سے زیادہ نقصان رینٹل مائنڈ سیٹ نے ہی پہنچایا ہے۔ 1954 میں سیٹوں اور 55 میں سینٹوں میں شمولیت ہو، 1960 میں بڈابیر میں امریکہ کو جاسوسی کے لیے سہولت دینا ہو، 80 کی دہائی میں افغان جنگ ہو یا پھر 9/11 کے بعد کی صورتحال میں امریکہ کی جانب سے میجر نان نیٹو اتحادی کے لقب کا حصول ہو، یہ سب مثالیں ثابت کرتی ہیں کہ حکمرانوں نے پاکستان میں سخت معاشی اصلاحات کرنے، ٹھوس زرعی اصلاحات کرنے، ٹیکس کے نظام کو وضع کرنے، اشرافیہ کی عیاشیوں کو روکنے، وسائل کی منصفانہ تقسیم، ہنرمندی پر مبنی تعلیم، بڑھتی آبادی کے کنٹرول، صحت ترقی میں حائل ریڈ ٹیپ، بیوروکریسی کے مسائل، سمگلنگ، بلیک مارکیٹنگ، ہر معاشی شعبے میں مافیاز کے بڑھتے اثر و رسوخ کو روکنے، قدرتی اور معدنی وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے۔ کبھی پاکستان کی جیو اسٹریٹیجک پوزیشن کو قرضوں اور امداد کے لیے استعمال کیا گیا تو کبھی امت مسلمہ کی دہائی دے کر اربوں سے تیل اور امداد لی گئی، اور اب IMF سے قرضوں کے حصول کو معاشی کامیابی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کیا سامراج کی چھتری کے سہارے کام کر رہے عالمی معاشی اداروں سے قرض کے حصول کو دنیا میں کہیں بھی معاشی کامیابی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ اب اگر وزیر اعظم شہباز شریف ہمارے مسائل کی درست تشخیص کر رہے ہیں تو یہ بات قابل تعریف ہے، مگر کیا صرف مرض کی تشخیص ہی کافی ہے یا پھر کوئی دوا بھی کی جائے گی؟ کئی سالوں تک پنجاب پر حکومت کرنے اور وزارت عظمیٰ کے منصب تک پہنچنے والی نون لیگ کی قیادت اگر واقعی اب کی بار معاشی مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ ہے تو ایسے میں بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کو 77 سال کے مسائل حل کرنے میں جو بڑے بڑے چیلنجز درپیش آئیں گے ان سے حکومت کیسے نپٹے گی، اور کیا حکومت کو ان مسائل سے نمٹنے کے لیے ایسے اداروں کی بھرپور معاونت بھی ملے گی کہ جن اداروں کی مدد کے بغیر ان چیلنجز سے نمٹا ہی نہیں جا سکتا ہے؟ اسی معاملے پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں ابصار عالم، زیغم خان، شہزاد چودھری اور افتخار احمد۔ آپ سبھی کے لیے سوال۔ رینٹل بزنس مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہوگا، وزیر اعظم شہباز شریف۔ مرض کی درست تشخیص کر دی گئی، کیا دوا کرنا بھی اتنا ہی آسان ہوگا؟ ابصار صاحب، جہاں آج ہم کھڑے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف گزشتہ کچھ دنوں سے جس ول کا اظہار کر رہے ہیں، جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، کر پائیں گے؟ دیکھیں، امید تو ہمیں یہی ہے کہ وہ کچھ کر پائیں گے، کیونکہ پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے بہتری کی طرف، اس میں یہی ہے کہ آپ اپنے مرض کی تشخیص صحیح طرح سے کر سکیں، یا اپنے جو شارٹ کمنگز ہیں، ڈرا بیکس ہیں پالیسی لیول پہ، اس کا صحیح نشاندہی کر سکیں۔ تو وہ تو آپ بھی کہہ رہی ہیں، تو ظاہر ہے وہ نشاندہی تو صحیح طریقے سے ہو گئی ہے، لیکن اس کو کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ ایک اپ ہل ٹاسک ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ صرف شہباز شریف صاحب کے کہنے سے یا پارلیمنٹ صرف کے کہنے سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس میں دیکھیں، جو رینٹل مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ سب سے پہلے تو ہماری رولنگ ایلیٹ کا ہے۔ پرابلم ہماری رولنگ ایلیٹ سے شروع ہوتا ہے۔ جب رولنگ ایلیٹ کا مائنڈ سیٹ رینٹل ہوگا تو پھر اس کے بعد جو نیچے جتنے بھی طبقے ہیں اس کے، ان کو آٹومیٹیکلی ان کا کلچر بھی وہی بنتا جاتا ہے۔ اور بدقسمتی سے ہماری جو پالیسی گائیڈ لائنز رہی ہیں شروع سے، جیسے آپ نے ابھی کچھ ذکر بھی کیا ہے، ہم سیکیورٹی کے ایشوز ہیں یا ہماری اکانومی کو چلانے کی بات ہے، تو ہم شارٹ ٹرم تھنکنگ ہے ہماری، لانگ ٹرم پلاننگ ہی نہیں ہے، نہ تھنکنگ ہے نہ پلاننگ ہے۔ اور اس کے بعد ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے اونرشپ۔ دیکھیں، میں اپنے مسائل تب حل کر سکتا ہوں اپنے گھر کے، اگر میں ان مسائل کی اونرشپ لوں۔ تو
ہمارے ہاں اونرشپ کوئی نہیں لیتا, ہمارے ہاں الزام دیا جاتا ہے, مسیحا کا انتظار کیا جاتا ہے اور الزام دیا جاتا ہے. اب سر صاحب قطع کلامی کی معذرت, کیا شہباز شریف صاحب اونرشپ لے کر وہ پلاننگ سامنے لا پائیں گے؟ ماضی میں بھی بڑے بڑے دعوے بہت سے حکمران کرتے رہے. دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا کہ انہوں نے یہاں تک تو بات کر لی نا کہ ہمیں اس رینٹل مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنا پڑے گا. یہ تو ایک انہوں نے ارادے کا اظہار کیا ہے. کیا وہ اونرشپ لیں گے اس بات کی کہ یہ ساری ذمہ داری اس ملک کو آگے لے جانے کی سب سے پہلے پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے, اس کے ساتھ جو آپ کی ایگزیکٹو ہے جس میں سول اینڈ ملٹری دونوں ہیں, اور ساتھ جوڈیشری جو ہے, کیا وہ اس سٹرگل میں آپ کے ساتھ ہیں؟ اور پھر میڈیا, کیا وہ بھی آن دا سیم پیج ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں میں نے 4 پلرز کی بات کی ہے, 4 پلرز رینٹ سیکنگ, بیوروکریسی بھی ڈال لیجئے گا اور اس کی اہمیت بھی. بھئی ایگزیکٹو کا پارٹ ہے نا بیوروکریسی. میں نے کہا سول اینڈ ملٹری, میں نے دونوں کہا ہے, آپ نے سنا نہیں شاید. تو وہ ظاہر ہے وہ تو اس کا حصہ ہے. بات یہ ہے کہ سول یا ملٹری بیوروکریسی جو ہے وہ پارلیمنٹیرین یا ایگزیکٹو حکومت کے ساتھ مل کے اپنے مفادات کے لیے جو کچھ کرتی ہے, اور اس پہ پھر ظاہر ہے جوڈیشری اپنا حصہ مانگتی ہے. یہ جوڈیشری بھی تو رینٹ سیکنگ پہ چل رہی ہے نا, کہ ہمارے پاس کتنی پاور. اونرشپ پرابلم کی نہیں لیتے, اونرشپ کریڈٹ کی لیتے ہیں, اونرشپ ذمہ داری کی نہیں لیتے, اونرشپ پاور کی لیتے ہیں. یہی پرابلم ہے ہمارے ہاں. دیکھیں رینٹ سیکنگ مائنڈ سیٹ سے نکلنے کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کی اونرشپ ہو, کہ آپ کہیں یہ ملک ہمارا ہے, میرا ہے, اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے, اس کو صحیح کس طریقے سے کرنا ہے. جیسے ہم کچھ دن پہلے وہ بات کر رہے تھے پلاسٹک کے استعمال کی. اب اگر اونرشپ ہو کہ یہ ہمارا ملک ہے, پلاسٹک اس کو خراب کر رہا ہے, تو صرف پلاسٹک شاپنگ بیگ پہ پابندی لگانا یا پلاسٹک پہ پابندی لگانا اس کا حل نہیں ہے. اس کا ایک ہولسم اسٹریٹجی, لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے, جس میں آپ اپنے آپ کو 5-10 سال دیں کہ ہم نے 5-10 سال میں یہ شارٹ ٹرم میجر لینے, یہ مڈ ٹرم لینے, یہ لانگ ٹرم لینے, تب جا کے آپ اس سے چھٹکارا حاصل پا سکیں گے. اکنامک ریفارمز کی بہت بات ہوتی ہے. اکنامک ریفارمز میں اونرشپ لینی پڑے گی کہ جی پہلے ہم لوگوں کو بریدنگ سپیس دیں تاکہ لوگ کم از کم اپنے آئی سی یو سے باہر نکل کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, اور پھر ہم سخت فیصلے لیں, اور اس میں سخت فیصلوں میں تمام حکومتیں شامل ہوں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ منیمم کامن ایجنڈا سیاسی جماعتوں کے درمیان ہونا چاہیے. چارٹر آف ڈیموکریسی جس کا ایک اظہار تھا, اس پہ چارٹر آف اکانومی بھی ہونا چاہیے. کوئی حکومت آئے یا چلی جائے, اگر آئی ایم ایف کا پروگرام اس ملک کے لیے بہتر ہے تو ہم یہاں دانشور یہاں بیٹھ کے ہر حکومت کو تانے نہ دیں ہمسائیوں کی طرح کہ جی یہ آپ نے کر دیا تو وہ. اگر نکلنا ہے ایک دفعہ, پیٹرول کی پرائسز بڑھانی ہے, بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہیں, اس پہ سیاست نہ ہو. پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا ہے, پاکستان اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کرنا ہے, ایئرپورٹس کی حالت بہتر کرنی ہے, ریلوے اسٹیشن کی حالت بہتر کرنی ہے, ٹرینوں کی حالت بہتر کرنی ہے. تو یہ چیزیں لانگ ٹرم پلاننگ سے ہوں گی, تبھی ہم رینٹ سیکنگ مائنڈ سیٹ سے نکلیں گے. ہوتا کیا ہے یہاں پہ, دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ 3 پلرز ہیں نا. پھر وزیر اعظم کو نہیں پتا ہوتا کہ وزیر اعظم تمام, میں آپ کو یہ انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں, ہر وزیر اعظم آتا ہے 1.5 سے 2 سال کی پلاننگ ہوتی ہے اس کے پاس. اسے اتنا یقین نہیں ہوتا کہ میں 1.5 سے 2 سال سے زیادہ نکال جاؤں گا. ایگزیکٹو میں جو بھی بڑی پوزیشن پہ آتا ہے اس کے پاس میکسیمم 3 سال یا زبردستی لینے 6 سال. سر جو پچھلے وزیر اعظم تھے وہ بھی بڑی شورٹی کے ساتھ آئے تھے, اور امید اور حالات یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی تو یہ ہے سہولت کہ آپ کے پاس وقت موجود ہے. تو پھر نے پچھلوں کی بات کری اس وقت کی, میں نے پچھلوں کی بھی کی اور اب کی بار کی بھی کی ہے. آپ نے کہا نا 1.5-2 سال ہوتا ہے, جب آپ 5 سال کا ووٹ لیتے ہیں تو یقین ہونا چاہیے نا کہ 5 سال کے ووٹ پر آئے ہیں. نہیں یقین نہیں ہوتا. میں آپ کو انٹرویو کی بیس پہ بتا دیتا ہوں, جو انٹرویو دیا ہے پچھلے اس وزیر اعظم کے جو نیمیسس سے آرمی چیف سابقہ نے جو انٹرویو دیا ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پہلے سال ہی پتہ چل گیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. تو اس کے بعد تو پھر چل سو چلی تھا نا, جب بھی چلے جاتے. ابھی جو آئے ہیں, میں آپ کو ابھی تو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں, 1.5-2 سال کی ہے پلاننگ صرف, اور سب جگہ یہ بات ہوتی بھی رہتی ہے, پہلے بھی ہوتی رہی ہے, آج بھی ہو رہی ہے کہ 1.5-2 سال تقریباً یہ حکومت چل جائے تو بڑی بات ہے. لیکن جن مسائل کا ہم شکار ہیں, 1.5-2 سال میں ہم ان مسائل سے نکلیں گے نہیں. لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی, اور وہ تب بھی ہو سکتی ہے جب اونرشپ لیں.